دنیا کی کچھ سرزمینیں صرف جغرافیہ نہیں ہوتی، وہ تاریخ ہوتی ہیں، وہ تہذیب ہوتی ہیں، وہ طاقت اور مزاحمت کی علامت ہوتی ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے دل میں ایک ایسی ہی سرزمین موجود ہے، ایران، ایک ایسا ملک جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں عظیم سلطنتیں پیدا ہوئیں، جہاں فلسفہ، شاعری اور سائنس نے ترقی کی، اور جہاں طاقت کی جنگوں نے دنیا کی سیاست کو بدل دیا۔ آج ایران عالمی سیاست کے سب سے بڑے تنازعات میں سے ایک کا مرکز ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ لیکن اگر ہم آج کے بحران کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں تاریخ کے سفر پر واپس جانا ہوگا، بہت دور، اس زمانے میں جب دنیا کی سب سے عظیم سلطنتوں میں سے ایک وجود میں آئی تھی۔ 550 قبل مسیح۔ اس وقت دنیا کئی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھی، لیکن ایک شخص نے اس بکھری ہوئی دنیا کو بدل دیا۔ اس کا نام تھا سائرس دی گریٹ۔ وہ ایک غیر معمولی رہنما تھا اور اس نے مختلف قبائل کو متحد کیا اور ایک ایسی سلطنت قائم کی جو اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک بن گئی۔ اس سلطنت کو ہم آج پرشین امپائر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ سلطنت موجودہ ایران سے نکل کر مصر، ترکی، عراق اور وسطی ایشیا تک پھیل گئی۔ سائرس اعظم صرف ایک فاتح نہیں تھا، وہ ایک منتظم بھی تھا۔ اس نے مختلف مذاہب کو آزادی دی اور مقبوضہ علاقوں کے لوگوں کو اپنی ثقافت برقرار رکھنے کی اجازت دی۔ یہی وجہ ہے کہ کئی مورخین اسے تاریخ کے پہلے انسان دوست حکمرانوں میں شمار کرتے ہیں۔ سائرس کے بعد فارس کی سلطنت مزید طاقتور ہوئی۔ اس سلطنت کے ایک اور عظیم حکمران تھے داریوش اول۔ داریوش نے سلطنت کو ایک مضبوط انتظامی نظام دیا۔ انہوں نے سڑکوں کا ایک وسیع نیٹ ورک بنایا۔ یہی وہ دور تھا جب رائل روڈ تعمیر ہوئی۔ یہ قدیم دنیا کی سب سے اہم شاہراہوں میں سے ایک تھی۔ داریوش نے سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا۔ ہر صوبے کا گورنر ہوتا تھا اور ٹیکس کا ایک منظم نظام بنایا گیا۔ اس دور میں فارس دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بن چکا تھا، لیکن طاقت ہمیشہ دشمن پیدا کرتی ہے۔ 5ویں صدی قبل مسیح۔ فارس کی سلطنت اور یونانی ریاستوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ تاریخ میں گریکو پرشین وارز کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ان جنگوں میں کئی مشہور لڑائیاں ہوئیں، جیسے بیٹل آف میراتھن اور بیٹل آف تھرموپیلی۔ ان جنگوں نے قدیم دنیا کی سیاست کو بدل دیا۔ فارس ایک عظیم طاقت رہا، لیکن یونان نے بھی ثابت کیا کہ وہ آسانی سے شکست نہیں کھائے گا۔ 4 صدی قبل مسیح۔ ایک نوجوان فاتح ابھرا، اس کا نام تھا الیگزینڈر دی گریٹ۔ اسکندر نے ایک حیرت انگیز فوجی مہم شروع کی اور بالآخر فارس کی عظیم سلطنت کو شکست دے دی۔ یہ فارس کی پہلی بڑی تاریخی شکست تھی، لیکن فارس کی تہذیب ختم نہیں ہوئی۔ یہ تہذیب زندہ رہی اور آنے والی صدیوں میں دوبارہ ابھری۔ 224 عیسوی میں ایران میں ایک نئی سلطنت قائم ہوئی، سسینین امپائر۔ یہ سلطنت ایک بار پھر ایران کو مشرق وسطیٰ کی بڑی طاقت بنا گئی۔ ساسانی سلطنت نے کئی صدیوں تک مغربی دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے مقابلہ کیا۔ وہ طاقت تھی رومن امپائر۔ روم اور فارس کے درمیان دشمنی تقریباً 400 سال تک جاری رہی۔ یہ جنگیں صرف زمین کے لیے نہیں تھیں، یہ تہذیبوں کی جنگ تھی، مغرب اور مشرق کی جنگ۔ ان جنگوں نے دونوں سلطنتوں کو کمزور کر دیا، اور تاریخ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب دو بڑی طاقتیں کمزور ہوتی ہیں تو ایک نئی طاقت ابھرتی ہے، اور یہی یہاں بھی ہوا۔ 7ویں صدی عرب دنیا میں ایک نئی طاقت ابھری، اسلام۔ چند دہائیوں میں اسلامی خلافت نے حیرت انگیز فتوحات حاصل کی، اور بالآخر فارس کی ساسانی سلطنت بھی ختم ہو گئی۔ ایران اسلامی دنیا کا حصہ بن گیا، لیکن ایران نے اپنی زبان، ثقافت اور علمی روایت کو محفوظ رکھا۔ اسی وجہ سے ایران بعد میں اسلامی تہذیب کے اہم مراکز میں شامل ہو گیا۔ اسلامی دور میں ایران علم اور ثقافت کا مرکز بن گیا۔ یہاں عظیم سائنسدان اور فلسفی پیدا ہوئے۔ ان علماء نے طب، فلسفہ اور ریاضی میں ایسی تحقیقات کی جن کا اثر صدیوں تک رہا۔ یہ صرف ایران کی تاریخ کی شروعات تھی۔ آگے آنے والے صدیوں میں ایران نے مزید بڑی تبدیلیاں دیکھیں، مذہبی انقلاب، سلطنتوں کا عروج و زوال، اور بالآخر جدید دنیا میں ایک طاقتور ریاست کا ظہور۔ لیکن 16ویں صدی میں ایک اور انقلاب آیا جس نے ایران کی مذہبی اور سیاسی شناخت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ دور تھا صفوی سلطنت کا۔ صفوی حکومت صرف ایک سلطنت نہیں تھی،
یہ ایک نظریہ تھی، ایک مذہبی اور سیاسی انقلاب۔ صفوی اور عثمانی سلطنت کے درمیان تنازع ایک صدیوں پر محیط جنگ کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ جنگیں صرف زمین کے لیے نہیں تھیں، یہ مذہب، طاقت اور خطے کے کنٹرول کی جنگیں تھیں۔ صفویوں کی شیعہ پالیسی نے عثمانیوں کو چیلنج کیا۔ دو سلطنتوں نے کئی بار باہمی لڑائیاں کیں۔ یہ لڑائیاں ایران کی سرحدوں، معیشت اور سیاسی استحکام پر اثر ڈالتی رہیں۔ صفوی سلطنت کے حکمران، خاص طور پر شاہ عباس اول نے فوجی اصلاحات کیں اور ایران کی طاقت کو دوبارہ مضبوط کیا۔ صفوی دور ایران کا سنہری دور بھی تھا۔ فنون میں ترقی ہوئی، پرشین منیچرز، آرکیٹیکچر، مساجد، پل اور شاہی محل، کارپیٹ ویونگ جو آج دنیا بھر میں مشہور ہے۔ معیشت بھی مستحکم ہوئی، تجارت کی نئی راہیں کھلی، یورپ اور ایشیا کے ساتھ تجارتی تعلقات مضبوط ہوئے۔ صفوی حکومت نے ایران کو ایک مضبوط ریاست بنایا، لیکن اس دور کے آخر میں داخلی انتشار اور جنگوں نے سلطنت کو کمزور کر دیا۔ 18ویں صدی کے آخر میں صفوی سلطنت کا زوال ہوا۔ ایران میں قاجار خاندان نے اقتدار سنبھالا۔ قاجار دور ایران کی تاریخ میں ایک پیچیدہ دور تھا۔ داخلی سیاست میں کمزوری، خطے پر بیرونی اثرات، روس اور برطانیہ کی بڑھتی ہوئی دلچسپی۔ یہ وہ وقت تھا جب ایران نے اپنی سرزمین اور وسائل کی حفاظت کے لیے بیرونی طاقتوں کے ساتھ پیچیدہ تعلقات قائم کیے تھے۔ 19ویں صدی میں ایران کی سرحدیں خطرے میں آئیں۔ روس شمال سے ایران میں دخل اندازی کر رہا تھا۔ برطانیہ جنوب میں ایران کے تیل اور تجارت پر اثر ڈالنا چاہتا تھا۔ یہ دور گریٹ گیم کے نام سے مشہور ہے۔ روس اور برطانیہ ایران میں اثر ڈالنے کے لیے سیاسی اور فوجی دباؤ استعمال کرتے رہے۔ ایران نے اپنے وسائل کی حفاظت کے لیے سفارتکاری اور محاذ آرائی دونوں کا سہارا لیا۔ قاجار دور میں بعض حکمران جدیدیت کی کوششیں بھی کرتے رہے۔ تعلیم کے نظام میں اصلاحات، فوجی اصلاحات، سڑکیں اور ریلوے، لیکن یہ کوششیں محدود تھیں۔ ایران کی معاشرتی اور سیاسی ساخت نے اصلاحات کی رفتار سست رکھی۔ قاجار دور میں ایران کی معیشت زیادہ تر زراعت پر منحصر تھی۔ کسان اکثر محکوم تھے۔ زمین مالکان اور بادشاہ کے درمیان عدم مساوات، مسلسل جنگوں نے معیشت کو متاثر کیا۔ یہ سماجی اور اقتصادی بحران بعد میں 20ویں صدی کے انقلاب کی بنیاد بنے۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں ایران عالمی سیاست میں اپنی خود مختاری کھو رہا تھا۔ روس نے شمالی ایران پر اثر ڈالا۔ برطانیہ نے جنوبی ایران اور خلیج فارس میں کنٹرول حاصل کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایران کے داخلی فیصلے اکثر بیرونی طاقتوں کی مرضی کے مطابق ہوتے تھے۔ اسی دوران ایران میں قومی تحریکیں شروع ہو گئیں۔ آزادی کی خواہش، برطانوی اور روسی اثرات کے خلاف احتجاج، آئینی تحریک 1906 سے 1911۔ ایرانی عوام نے پہلی بار بادشاہی کے اختیار اور قانون سازی کے بیچ توازن قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہ تحریک ایران کی سیاسی سوچ کی بنیاد بنی۔ قاجار خاندان کے آخری حکمران نے ایران کو ایک مضبوط اور خود مختار ریاست بنانے کی کوشش کی، لیکن داخلی انتشار، بیرونی دباؤ اور غربت نے یہ کوششیں ناکام کر دی۔ اسی دوران نوجوان ایرانی سوچ، تعلیم یافتہ اور دنیا کے حالات سے آگاہ ہو رہے تھے۔ 1941 میں محمد رضا پہلوی اقتدار میں آئے۔ ان کا مقصد ایران کو جدید اور مغرب کے ہم پلہ بنانا تھا۔ انہوں نے ایران میں تعلیم اور یونیورسٹیوں کی ترقی، صنعتی ترقی اور شہری منصوبہ بندی، فوج اور پولیس کی مضبوطی، کافی سرمایہ کاری کی۔ لیکن جدیدیت کا یہ سفر سب کے لیے فائدہ مند نہیں تھا۔ دیہی علاقوں میں غربت، کسانوں اور مزدوروں کی مشکلات، سیاسی آزادی کی کمی، ایرانی عوام میں ناراضگی بڑھنے لگی۔ یہ ناراضگی جلد ہی ایک بڑے انقلاب کی بنیاد بنی۔ 1951 میں ایران کے وزیر اعظم محمد مصدق نے تیل کی قومی ملکیت کا اعلان کیا۔ یہ اقدام برطانیہ کے لیے ناقابل قبول تھا، کیونکہ وہ ایران کی تیل کی صنعت پر کنٹرول چاہتے تھے۔ 1953 میں CIA اور برطانیہ کے MI6 نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے تحت مصدق کو ہٹا کر محمد رضا پہلوی کو دوبارہ مضبوط بنایا گیا۔ یہ واقعہ ایران کی عوام میں مغرب کے خلاف جذبات کو بڑھانے والا اور مستقبل کے انقلاب کی بنیاد بننے والا تھا۔ 1970 کے آخر میں عوامی احتجاج تیزی سے بڑھ گیا۔ طلبہ، مزدور، علماء سب ایک مقصد کے لیے متحد ہو گئے: شاہ کی آمریت کے خلاف جدوجہد۔ انقلاب کی قیادت کی روح اللہ خمینی نے، جو جلاوطنی میں عراق اور فرانس میں رہتے تھے۔ خمینی کی تقاریر اور کیسٹ ایران بھر میں پھیلے۔ 1979 میں شاہ نے ملک چھوڑا۔ لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ 14 سال بعد خمینی وطن واپس لوٹے۔
ان کے استقبال کے لیے تقریباً 7 ملین لوگ جمع ہوئے۔ یہ انقلاب صرف حکومت کی تبدیلی نہیں تھا، بلکہ ایران کی سماجی، مذہبی اور سیاسی شناخت کا انقلاب تھا۔ انقلاب کے فوراً بعد امریکہ کے ساتھ تعلقات بری طرح خراب ہوئے۔ 1980 میں عراق کے صدر صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی، لاکھوں لوگ مارے گئے، ایران کی معیشت تباہ ہوئی، لیکن ایران نے اپنی فوجی صلاحیت کو مضبوط کیا۔ یہ جنگ ایران کے قومی شعور میں ایک اہم موڑ تھی۔ 1979 کے انقلاب کے بعد ایران نے خود اپنی ٹیکنالوجی پر کام شروع کیا۔ مغرب کو خدشہ تھا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانا چاہ رہا ہے۔ ایران نے یہ دعویٰ کیا کہ پروگرام صرف بجلی کے لیے ہے۔ 2000 کی دہائی میں ایران کے ایٹمی پروگرام نے عالمی سیاست میں کشیدگی پیدا کی۔ امریکہ نے پابندیاں لگائیں، اسرائیل نے ایران پر حملے کے خطرات ظاہر کیے۔ ایران نے عالمی دنیا سے مذاکرات کی کوشش کی۔ یہ کشیدگی 2015 میں JCPOA معاہدے کی شکل میں عارضی طور پر کم ہوئی۔ 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدے کو ختم کر دیا۔ ایران پر دوبارہ سخت پابندیاں لگیں، معیشت بحران میں آ گئی، خطے میں کشیدگی بڑھ گئی۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ 2024-2025 میں امریکہ کے صدر بنے، ان کی خارجہ پالیسی نے ایران کو مسلسل نشانہ بنایا۔ ٹرمپ نے ایران کے خلاف سخت بیان بازی کی۔ انہوں نے ایران کو ایک خطرناک ملک قرار دیا اور کہا کہ اگر ایران اپنا ایٹمی پروگرام بند نہیں کرتا تو امریکہ وسیع فوجی کارروائی کرے گا۔ اس کی وجہ دونوں ملکوں کے درمیان برسوں پر محیط دشمنی تھی، جس میں ایران کا ایٹمی پروگرام، اس کا بیلسٹک میزائل نیٹ ورک اور اس کے خطے میں اثر کا بڑھتا ہوا نیٹ ورک شامل تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے خلاف اقتصادی پابندیاں مضبوط کیں اور ساتھ ہی خطے میں فوجی موجودگی کو بڑھایا۔ امریکی تنصیبات کو ایران متاثرہ گروپوں، خاص طور پر عراق اور شام میں کے حملوں سے بچانے کے لیے جدید دفاعی نظام اور مزید فوجی دستے بھیجے گئے۔ ٹرمپ نے بارہا دباؤ ڈالا کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام اور بیلسٹک میزائلوں کو ترک کرے، ورنہ فوجی آپریشن ناگزیر ہے۔ ایران اور اسرائیل کا تصادم براہ راست ہونے سے پہلے پراکسی جنگوں کی شکل میں جاری رہا۔ یہ پراکسی جنگیں خطے کے نقشے کو بدل رہی تھیں اور ایران کو اسرائیل کے سامنے ایک بڑی فوجی طاقت کے طور پر پیش کر رہی تھیں، اگرچہ اس کا براہ راست محاذ کبھی اتنا نمایاں نہیں ہوا جتنا 2024 سے بعد میں ہوا۔ 2020 کی جنوری میں امریکی ڈرون نے ایران کے وزیر خارجہ عسکری قیادت قاسم سلیمانی کو بغداد میں شہید کر دیا۔ ان کی شہادت نے ایران کو سخت رد عمل دینے پر مجبور کیا اور پراکسی جنگوں نے ایران کی شمولیت مزید تیز ہوئی۔ 2024 میں ایران خود پہلی بار براہ راست اسرائیل پر حملے کیا، نہ کہ صرف پراکسی گروپس کے ذریعے۔ ایران نے مشرق وسطیٰ میں بڑے پیمانے پر میزائل اور ڈرون حملے کیے، جس میں تقریباً 200 بیلسٹک میزائل بھی شامل تھے، جسے ایران نے اپنے دفاع کا عمل قرار دیا۔ یہ حملے 1 اکتوبر 2024 کو ہوئے، جب ایران نے ایک بڑے پیمانے پر میزائل حملہ اسرائیل کی حدود پر کیا۔ ایران نے کہا کہ اس کا مقصد اس بات کا جواب دینا تھا کہ اسرائیل نے غزہ پر حملوں کے دوران اس کے اتحادیوں کو نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیل نے کہا کہ اس نے ان حملوں کو زیادہ تر تباہ کر دیا اور کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ ایک تاریخی لمحہ تھا، ایران کی طرف سے براہ راست اسرائیل پر حملہ۔ 13 جون 2025 کو صورتحال بہت بگڑ گئی۔ اسرائیل نے ایران کے اہم فوجی اور ایٹمی مقامات پر سخت حملے کیے۔ یہ حملے صریحاً ایران کے ایٹمی تنصیبات، فوجی اڈوں، حفاظتی نظاموں کو نشانہ بناتے ہوئے شروع ہوئے، جس میں ایران کے کئی اعلیٰ فوجی قائدین بھی شہید ہوئے، جس میں IRGC کے سربراہ بھی شامل تھے۔ ایران نے ابتدائی طور پر اسرائیل پر 100 سے زائد ڈرون حملے بھیجے اور پھر سینکڑوں بیلسٹک میزائل جوابی کارروائی کے طور پر داغے۔ امریکہ، جو اس تنازع میں اسرائیل کا حلیف تھا، نے 22 جون 2025 کو ایران کے 3 ایٹمی مقامات پر فضائی حملے کیے، جس میں فوردو، نتانز اور اصفہان شامل تھے۔ ایک کارروائی جسے ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو کمزور کرنے کے لیے ضروری بتایا۔ کچھ دنوں بعد جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، لیکن کشیدگی برقرار رہی۔ فروری 28، 2026 کو صورتحال ایک نیا انقلاب لے آئی۔ امریکہ اور اسرائیل نے ملا کر مشترکہ فضائی حملے شروع کیے۔ یہ حملے ایران کے فوجی اور حکومتی مقامات، ایٹمی تنصیبات، بیلسٹک میزائل ڈھانچے کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی بھی شہید ہو گئے، جس نے ایران کے سیاسی اور عسکری نیٹ ورک میں گہرا خلا پیدا کیا ہے۔ امریکہ نے واضح کیا کہ اس کا مقصد فقط ایٹمی پروگرام کو ختم کرنا نہیں، بلکہ ایران میں حکومت کی تبدیلی بھی ہے۔
ایران نے جواب میں پورے خطے میں سینکڑوں بیلسٹک میزائل، ڈرون اور براہ راست فوجی کارروائیاں کیں، جس میں اسرائیل پر خاص طور پر امریکہ کے اڈوں پر، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، قطر۔ اس جنگ کے اثرات نہ صرف مشرق وسطیٰ تک محدود ہیں بلکہ عالمی معیشت، توانائی مارکیٹس اور بین الاقوامی تعلقات پر بھی گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تیل کی قیمتیں اچانک بڑھ گئیں اور اسٹریٹ آف ہارمز کے قریب کشیدگی کے باعث عالمی اسٹاک مارکیٹس میں اتار چڑھاؤ آیا۔ کشیدگی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ جنگ تاریخ کی ایک پیچیدہ داستان ہے۔